دوستو آج کی یہ ہورر سٹوری ہمیں بھیجنے والے کا کہنا ہے کہ میں یہ بات آج بھی پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس رات اگر میں راولپنڈی سے گلگت کی طرف روانہ نہ ہوتا تو شاید میری زندگی آج بہت مختلف ہوتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹرک ڈرائیور کے پاس شاید کا اختیار نہیں ہوتا۔ وقت، سڑک اور ذمہ داری، یہ تینوں مل کر آدمی کو وہ راستے دکھا دیتے ہیں جن کے لیے وہ کبھی تیار نہیں ہوتا۔ یہ پچھلے سال سردیاں شروع ہونے کے آغاز کے دن تھے۔ راولپنڈی کی فضا میں ہلکی دھند تھی مگر سڑک صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ کی طرح عصر کے بعد اپنا ٹرک سٹارٹ کیا جو راولپنڈی میں کمپنی سے لوڈ ہو چکا تھا۔ یہ میرا پرانا مگر بھروسے والا ٹرک تھا جس کے انجن کی آواز مجھے پہچانتی تھی۔ برسوں سے اسی راستے پر آنا جانا تھا میرا، مانسیرا، بشام، داسو، چلاس اور پھر گلگت۔ یہ راستہ مجھے زبانی یاد تھا مگر اس دن میرے دل میں کچھ عجیب سی بے چینی تھی، ایک ایسی بے چینی جو وجہ بتائے بغیر میرے دل پر بوجھ بن جاتی تھی۔ راولپنڈی سے نکلتے وقت میں نے معمول کے مطابق ایک قہوہ پیا، پھر ٹرک کی بتیاں، لائٹس وغیرہ، ٹائر وغیرہ سب کچھ چیک کیے اور بسم اللہ پڑھ کر روانہ ہو گیا۔ شروع کے کئی گھنٹے بالکل عام گزرے۔ سڑک پر کبھی کبھار کوئی گاڑی ملتی، کبھی کوئی بس مخالف سمت سے گزرتی، لیکن مانسیرا سے آگے جیسے ہی پہاڑ شروع ہوئے تو فضا کچھ بدلنے لگی۔ پھر رات مکمل ہو چکی تھی، چاند کہیں بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور سڑک کے دونوں طرف پہاڑ ایسے کھڑے تھے کہ جیسے خاموشی سے مجھے دیکھ رہے ہو۔ میں نے اپنے ٹرک کا ریڈیو چلایا مگر چند منٹ بعد ہی بند کر دیا کیونکہ خاموشی زیادہ بہتر لگ رہی تھی اس ٹائم مجھے، یا شاید مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ پھر بشام کے قریب ایک موڑ کاٹتے ہوئے اچانک مجھے لگا کہ سڑک کے کنارے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے فوراً بریک تو نہیں لگائی، صرف اپنے ٹرک کی رفتار کم کی، اور جب میں نے نظر دوبارہ اسی جگہ پر ڈالی تو اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ تھکن کی وجہ سے میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن چند لمحوں بعد بالکل اسی جگہ کے آگے مجھے سائیڈ مرر میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی پیچھے سے سڑک پر چل رہا ہو۔ میں نے سائیڈ مرر کو غور سے دیکھا تو پیچھے سڑک خالی تھی۔ تبھی میرے دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے خود سے کہا کہ ڈرائیونگ میں وہم ہو جاتا ہے اکثر۔ پھر رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور سڑک سنسان۔ ایک جگہ پر مجھے پیشاب کے لیے ٹرک روکنا پڑا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی ہوٹل، نہ کوئی روشنی، بس سڑک، پہاڑ اور اندھیرا۔ میں اپنے ٹرک سے اترا تو ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی جو ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا تو مکمل خاموشی تھی۔ تبھی اچانک پہاڑ کی طرف سے پتھروں کے لڑکنے کی آواز آئی۔ وہ آواز سن کر میں ایک دم چونک سا گیا۔ وہ آواز عام نہیں تھی، وہ ایسی آواز تھی کہ جیسے کوئی جان بوجھ کر پتھروں کے اوپر سے خود کو نیچے کی طرف لڑکھڑا رہا ہو۔ میں نے ٹارچ جلائی، روشنی پہاڑ کی طرف لگائی تو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے جلدی سے کام ختم کیا، یعنی کہ پیشاب کیا، اور اپنے ٹرک کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں اپنے ٹرک کا دروازہ کھولنے لگا تو میرے کان کے بالکل قریب کسی نے آہستہ سے کہا، ڈرائیور ذرا رک جاؤ۔ وہ آواز سن کر میرے ہاتھ وہیں رک گئے۔ دوستو وہ آواز میرے بہت قریب تھی مگر ارد گرد کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سڑک بالکل خالی، اندھیری اور خاموش تھی۔ میری سانس تیز ہو چکی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید ہوا کی آواز ہوگی یا میرا دماغ میرے ساتھ کچھ کھیل کھیل رہا ہے۔ بہرحال میں ٹرک میں بیٹھ گیا، دروازہ بند کیا اور فوراً ٹرک کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ جیسے ہی میں نے ٹرک آگے بڑھایا تو سامنے روڈ کے بیچوں بیچ ایک سایہ سا ہلتا ہوا دکھائی دیا مجھے۔ اس بار میں نے نظر نہیں ہٹائی۔ وہ سایہ سڑک کے بالکل بیچوں بیچ کھڑا تھا اور میں پوری رفتار سے اسی کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے زور سے ٹرک کا بریک دبایا تو ٹرک کے ٹائر سڑک پر چیخے مگر وہ سایہ عین اسی لمحے غائب ہو گیا۔ نہ کوئی ٹکر، نہ کوئی آواز، بس اچانک خالی سڑک۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا کہ سینہ پھٹ جائے گا۔ پھر میں نے دونوں ہاتھ سٹیئرنگ پر جمائے رکھے اور چند لمحے وہی رکا رہا۔ میں نے باہر اترنے کی ہمت تو نہیں کی
صرف سامنے دیکھتا رہا اور سائیڈ مرر میں دیکھتا رہا، لیکن کچھ بھی نہیں تھا، مکمل خاموشی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ ٹرک آگے بڑھایا۔ ٹرک کی رفتار تو میں نے کم رکھی، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سڑک پر ہر سایہ اب زندہ ہو چکا ہو۔ میرا دل بار بار کہتا تھا کہ واپس مڑ جاؤں، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس سنسان جگہ سے واپس مڑنا آگے بڑھنے سے زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ پھر چند کلومیٹر کے بعد مجھے پہلی دفعہ کسی اور گاڑی کی لائٹ نظر آئی۔ میں نے دیکھا تو سامنے سے ایک بس آ رہی تھی۔ اس بس کے گزرنے پر میں نے ہلکا سا سکھ کا سانس لیا اور میں نے خود سے کہا، شکر ہے میرے علاوہ کوئی تو ہے یہاں، میں اکیلا تو نہیں ہوں۔ لیکن اس بس کے گزرنے کے فوراً بعد میرے ٹرک کا ریڈیو خود بخود آن ہو گیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور میں نے خود سے کہا، میں نے تو اسے بند کیا ہوا تھا، یہ خود بخود کیسے چل گیا؟ اور ریڈیو میں کوئی گانا یا کوئی شو نہیں چل رہا تھا، بلکہ اس میں صرف ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز تھی۔ اور پھر ایک لمحے کے لیے جیسے کسی نے بہت آہستہ سے اس ریڈیو میں کھانسا ہو۔ میں نے فوراً ریڈیو بند کر دیا اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اب میں مسلسل یہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے کوئی میرے ساتھ ہی سفر کر رہا ہو، میرے ٹرک کے کیبن میں بالکل خاموشی کے ساتھ۔ میں نے خود کو بار بار یقین دلایا کہ کیبن میں میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں نے نشست کے پیچھے دیکھا، پردے کی طرف نظر ڈالی، سب ویسا ہی تھا جیسا روانگی کے وقت تھا، کچھ بھی بدلا ہوا نہیں تھا۔ پھر چلاس کے قریب پہنچتے پہنچتے رات اور زیادہ گہری ہو گئی۔ سڑک تنگ تھی، ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف گہری کھائی۔ دوستو، یہ وہ جگہ تھی جہاں عام طور پر میں باتیں نہیں کرتا، نہ ریڈیو چلاتا ہوں، صرف سڑک پر نظر رکھتا ہوں۔ پھر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ٹرک کا وزن بڑھ گیا ہے، جیسے کسی نے پیچھے سے لوڈ ڈال دیا ہو ٹرک میں۔ میں نے فوراً ٹرک کی رفتار کم کر دی، کیونکہ ٹرک کی انجن کی آواز کچھ بدل سی گئی تھی۔ پھر میں نے بے اختیار خود سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی لمحے میرے پیچھے سے کیبن کے اندر کسی نے آہستہ سے سانس لی، بالکل انسان کی سانس جیسی۔ وہ سانس کی آواز سن کر میرے گردن کے بال کھڑے ہو گئے۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں پیچھے مڑا تو شاید وہ چیز مجھے نظر آ جائے گی جسے دیکھنے کے بعد آدمی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ میں نے صرف ایک کام کیا، میں نے ٹرک کی رفتار دوبارہ سے بڑھا دی، لیکن جتنا میں تیز چلانے کی کوشش کرتا تو ٹرک اتنا ہی بھاری ہوتا جا رہا تھا، اور وہ سانس کی آواز اب باقاعدہ سنائی دے رہی تھی مجھے، بالکل میرے پیچھے سے۔ میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ سٹیئرنگ پر گرفت میری اتنی سخت ہو چکی تھی کہ میری انگلیاں سن ہو رہی تھی۔ وہ سانس لینے کی آواز پیچھے سے اب بھی آ رہی تھی، اور یہ بات اب میں پوری طرح سمجھ چکا تھا کہ یہ سب میرا وہم نہیں تھا۔ میں نے ٹرک کی رفتار کم نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس سڑک پر اچانک بریک یا گھبراہٹ جان لے سکتی ہے۔ پھر چلاس سے کچھ پہلے ایک چھوٹا سا ناکا آتا ہے، جہاں کبھی کبھار لیویز والے موجود ہوتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ آج کوئی نہ کوئی وہاں ضرور ہو، لیکن جیسے ہی میں اس جگہ کے قریب پہنچا تو میری امید ٹوٹ گئی، کیونکہ وہ جگہ آج بالکل خالی تھی۔ وہاں نہ گاڑی تھی، نہ روشنی، اور نہ کوئی انسان۔ اسی لمحے میرے پیچھے سے آواز آئی، اس بار بالکل صاف، بھاری اور واضح، رفتار کم کرو، یہاں موڑ خطرناک ہے۔ دوستو، وہ آواز سن کر میرا جسم جیسے پورا سن ہو گیا تھا، کیونکہ وہ کوئی چیخ یا ڈراؤنی آواز نہیں تھی، بلکہ وہ بالکل عام، پرسکون اور سمجھانے والی آواز تھی، جیسے کوئی پرانا ڈرائیور بات کر رہا ہو۔ میں نے بے اختیار رفتار کم کر دی ٹرک کی، اور اگلے ہی لمحے ایک تیز موڑ آیا، جسے میں تیز رفتاری میں شاید نہ کاٹ پاتا۔ تبھی میرا دل زور سے دھڑکا، اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیا یہ اس آواز نے مجھے بچایا جس کی آواز سن کر میں نے اپنے ٹرک کی رفتار کم کی تھی۔ یہ خیال آتے ہی مجھے خود سے نفرت سی محسوس ہوئی، کیونکہ جس آواز سے میں اتنا ڈر رہا تھا اور جس آواز کے بارے میں ایسا ویسا سوچ رہا تھا، اسی نے میری جان بچائی، اسی نے میرے ٹرک کی رفتار کم کروائی۔ پھر میں نے ہمت جمع کی اور دھیمی آواز میں کہا، تم کون ہو؟ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر وہی آواز، لیکن اب ذرا میرے قریب سے۔ میں بھی کبھی اسی سڑک پر چلتا تھا جیسے تم،
اور میں نے بھی یہی غلطی کی تھی جو تم کر رہے ہو۔ پھر میں نے زیادہ سوال نہیں پوچھے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے کوئی اور سوال کیا تو جواب برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے ٹرک بالکل نارمل لگ رہا تھا اور وزن بھی وہی تھا جو پہلے ہوتا تھا، لیکن وہ موجودگی مجھے اب بھی وہیں پر لگ رہی تھی کہ جیسے میرے ٹرک کے کیبن میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہو۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے دوبارہ بات کی۔ اس نے مجھ سے کہا، چلاس کے بعد جو پرانا پل ہے وہاں مت رکنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ بات اس طرح کہی گئی کہ جیسے کسی نے بہت پہلے یہ تجربہ کیا ہو۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا، حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن میں نے صرف وہ آواز سنی اور صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب مجھے ڈر کم اور الجھن زیادہ تھی، کیونکہ یہ کوئی حملہ نہیں تھا، یہ کوئی چیخنے چلانے والی چیز نہیں تھی، یہ کوئی ایسا تھا جو میرے ساتھ چل رہا تھا کسی وجہ سے، یا پھر پتہ نہیں کیوں۔ پھر مجھے تھوڑا آگے جا کر چلاس کا بورڈ نظر آیا۔ جیسے ہی میں چلاس کے شہر کے قریب پہنچا تو اچانک وہ سانس رک گئی اور کیبن میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، تم ابھی بھی یہاں ہو؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ لیکن جب میں نے ٹرک کی سائیڈ مرر میں دیکھا تو پیچھے خالی سڑک پر کچھ لمحوں کے لیے مجھے ایک آدمی چلتا ہوا نظر آیا۔ وہ چل رہا تھا اور میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے فوراً نظر سائیڈ مرر سے ہٹا کر آگے سڑک پر واپس جما دی۔ میرے اندر ایک عجیب سا خوف تھا، لیکن اس خوف میں اب شور نہیں تھا، بس خاموش دباؤ تھا، جیسے دل جانتا ہو کہ اب پیچھے ہٹنے کا وقت گزر چکا ہے۔ پھر چلاس شہر کے اندر داخل ہوتے ہی میں نے ٹرک کی رفتار مزید کم کر دی، کیونکہ وہاں کچھ دکانیں کھلی تھی، 2-3 ٹرک کنارے کھڑے تھے، اور انسانی موجودگی دیکھ کر میرے دل کو تھوڑا سہارا سا ملا۔ میں نے ایک جگہ اپنا ٹرک سائڈ پر لگایا۔ ٹرک کا انجن میں نے بند تو نہیں کیا۔ پھر میں کیبن میں بیٹھا رہا، جیسے کسی چیز کے ختم ہونے کا انتظار ہو۔ کچھ دیر کیبن میں بیٹھنے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی آواز آئی، نہ کوئی سانس لینے کی آواز، اور نہ کوئی ٹرک میں وزن زیادہ یا کم ہوا۔ لیکن میرے دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ پھر میں نے ٹرک میں پڑی ہوئی اپنی پانی کی بوتل اٹھائی تو میرے ہاتھ اب بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ پھر جیسے ہی میں نے بوتل کا ڈھکن کھولا تو اچانک ٹرک کے کیبن میں ہلکی سی ٹھنڈک پھیل گئی۔ اس ٹھنڈک میں جو سردی تھی وہ ٹرک کے باہر والی سردی کی طرح نہیں تھی۔ پھر میرے کان کے قریب وہی مانوس آواز دوبارہ آئی، مگر اب بہت مدھم، یہاں تک ہی آ سکتا تھا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ وہ آواز سن کر میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے بمشکل اس سے پوچھا، آگے کیوں نہیں جا سکتے؟ چند لمحے خاموشی رہی اور پھر اس نے کہا، آگے میرا راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، پھر میں نے زیادہ کچھ نہیں کہا اس سے۔ میرے اندر ایک خیال ابھر رہا تھا کہ جسے میں زبان پر نہیں لانا چاہتا تھا۔ بہرحال میں نے صرف اتنا پوچھا اس سے، تم واپس کیوں نہیں گئے؟ دوستو، اس بات جواب آنے میں زیادہ وقت لگا، اور پھر کچھ دیر بعد جب جواب آیا تو اس آواز میں وہی تھکن تھی، مگر اب اس کے ساتھ پچھتاوا بھی شامل تھا۔ اس نے کہا، میں نے وہی کیا تھا جو سب کرتے ہیں، رات، تھکن، غرور اور ایک غلط موڑ۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں اس پرانے پل کا خیال آیا، وہی پل جس کے بارے میں اس نے مجھے منع کیا تھا۔ اور میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، وہ پل جس کے بارے میں تم نے کہا تھا؟ تو جواب میں اس کی آواز بالکل آہستہ ہو گئی اور وہ بولا، ہاں وہی پل، وہاں پر بہت دھیان رکھنا۔ اس کے بعد کیبن میں مکمل خاموشی چھا گئی، ایک ایسی خاموشی جو جواب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ پھر میں نے ٹرک کے انجن کی رفتار بڑھائی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں یہاں زیادہ روکا تو کچھ اور سن لوں گا جو مجھے سننا نہیں چاہیے۔ پھر جیسے ہی میں نے ٹرک آگے بڑھایا تو اس نے آخری بات کہی۔ اس نے کہا، داسو کے بعد اگر کوئی تمہیں آواز دے تو مت رکنا۔ دوستو، یہ جملہ سن کر میرے پیٹھ میں سر لہر سی دوڑ گئی تھی۔ میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا اس سے، مگر اس سے پہلے ہی وہ ٹھنڈک اچانک ختم ہو گئی اور کیبن پھر عام سا لگنے لگا۔ میں نے سائیڈ مرر میں دیکھا تو اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ چلاس اب پیچھے رہ گیا تھا اور آگے کی سڑک اب پہلے سے زیادہ سنسان
اور پہاڑ پہلے سے زیادہ قریب محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی تو رات کافی گزر چکی تھی، کیونکہ رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے، مگر نیند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر داسو کی طرف جاتے ہوئے میں نے اس کی بات بار بار یاد کی کہ اگر کوئی تمہیں آواز دے تو مت روکنا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب کچھ بھی ہو میں ٹرک نہیں روکوں گا، لیکن کافی آگے تک جا کر مجھے محسوس ہوا کہ مجھے نہ کوئی آواز آئی، نہ کوئی سایہ دیکھا اور نہ کوئی کسی نے اشارہ کیا۔ پھر داسو سے کچھ پہلے ایک لمبا تنگ سا حصہ آتا ہے جہاں سڑک پہاڑ کے بالکل ساتھ چلتی ہے اور وہاں آوازیں عجیب طرح سے گونجتی ہیں۔ وہاں پر میں نے ٹرک کی رفتار مناسب رکھی اور اپنی نظریں سڑک پر جمائے رکھی۔ اسی جگہ اچانک مجھے دائیں طرف سے کسی نے میرا نام لے کر پکارا، عبدالوہاب، یعنی کہ میرا پورا نام، وہ نام جو عام طور پر صرف میرے گھر والے مجھے پکارتے تھے۔ میرا وہ نام سن کر میرا دل بیٹھ گیا، لیکن میں نے اسٹیئرنگ سے ہاتھ نہیں ہٹائے۔ پھر میں نے خود سے کہا کہ نہیں، یہ وہی ہے جس کے بارے میں اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر کوئی آواز دے تو ٹرک مت روکنا۔ پھر وہ آواز دوبارہ آئی اور اس بار روتی ہوئی، بالکل کمزور، عبدالوہاب، ذرا سا ٹرک روک لو، بس 1 منٹ کے لیے۔ دوستو، وہ آواز سن کر میرے پاؤں نے بے اختیار بریک کو چھوا، مگر میں نے فوراً خود کو روکا۔ میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے سامنے دیکھا تو سڑک بالکل خالی تھی، لیکن سائیڈ مرر میں مجھے سڑک کے کنارے ایک آدمی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ جھکا ہوا تھا جیسے تھکا ہوا ہو۔ اس کے کپڑے بالکل عام تھے، کوئی ڈراؤنی شکل نہیں تھی، بس عام آدمی لگ رہا تھا، بالکل ایسا جیسے کوئی مسافر ہو۔ پھر میرے دماغ میں عجیب جنگ چل رہی تھی، ایک طرف وہ آواز اور دوسری طرف اس کی وارننگ کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ کوئی تمہیں آواز دے یا کوئی نظر آئے تو ٹرک مت روکنا۔ بہرحال میں نے یہی فیصلہ کیا کہ ٹرک نہیں روکوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے دانت بھینج لیے اور ٹرک کی رفتار بڑھا دی۔ جیسے ہی ٹرک آگے نکلا تو وہ آواز اچانک بدل گئی۔ اب وہ رونے والی نہیں تھی، بلکہ اب وہ سخت بھاری اور غصے میں تھی۔ تم بھی ایسے ہی بھاگو گے جیسے باقی بھاگتے تھے؟ یہ آواز سنتے ہی میرے کانوں میں سیٹی سی بجنے لگی اور میں نے ٹرک کا ریڈیو آن کیا تو ریڈیو بھی بالکل خاموش تھا۔ کیبن کے اندر درجہ حرارت تیزی سے گرنے لگا، میری سانس سے دھند نکلنے لگی۔ میں نے پوری یقین سے خود سے کہا کہ میں نہیں رکوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھر اچانک ٹرک کے پیچھے زور کا جھٹکا لگا، ایسا جھٹکا کہ جیسے کسی نے ٹرک کے پیچھے کے لوہے پر اپنا ہاتھ زور سے مارا ہو۔ میں نے سائیڈ ویو مرر میں دیکھا تو وہ آدمی اب سڑک پر کھڑا نہیں تھا، بلکہ وہ ٹرک کے پیچھے چل رہا تھا، لیکن اس کے پاؤں زمین کو چھو نہیں رہے تھے، جیسے وہ ہوا میں دوڑ رہا ہو یا تیر رہا ہو۔ اسے دیکھ کر میں نے ٹرک کی رفتار اور بھی زیادہ بڑھا دی۔ رفتار زیادہ بڑھانے کی وجہ سے ٹرک کا انجن چیخنے لگا، مگر میں نے ٹرک کی رفتار کم نہیں کی، اور پھر بالکل اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ نہ وہ آواز، نہ سردی، نہ کوئی جھٹکا، اور نہ ٹرک کے پیچھے کوئی محسوس ہوتا ہوا، بس سڑک اور میں۔ لیکن یہاں پر میں جانتا تھا کہ یہ خاموشی انجام نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے پہلے کا لمحہ ہے۔ وہ خاموشی اب میرے کانوں کو چھپ رہی تھی۔ میں مسلسل چلتا رہا، نہ رفتار کم کی نہ پیچھے دیکھا، جیسے میرے دل نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں یہاں سے جلد از جلد نکل جاؤں۔ پھر کچھ دیر بعد داسو کے آثار نظر آنے لگے۔ دور چند مدھم بتیاں، سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا چائے خانہ اور 2 ٹرک کھڑے تھے۔ میں نے پہلی بار سکھ کا سانس لیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ٹرک ایک طرف لگایا، انجن بند کیا اور کیبن میں کچھ دیر بیٹھا رہا، لیکن اس بار کچھ نہیں ہوا۔ نہ کوئی سردی، نہ کوئی آواز، اور نہ کوئی وزن ٹرک کا کم زیادہ مجھے محسوس ہوا۔ پھر میں نے آہستہ سے ٹرک کا دروازہ کھولا اور نیچے اترا۔ ٹرک سے نیچے اتر کر میں نے محسوس کیا تو زمین بالکل ٹھوس تھی، جیسے مجھے یقین دلا رہی ہو کہ میں اب حقیقت میں ہوں۔ پھر اس چائے خانے پر ایک عمر رسیدہ آدمی بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے چائے مانگی۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر بولا، اکیلے آ رہے ہو کیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، آج کل اس سڑک پر اکیلے نہ آیا کرو۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور میں نے اس سے پوچھا، مگر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ آہستہ سے بولا، چلاس کے بعد ایک پرانا ڈرائیور بھٹکا ہے۔
جو رات کو لوگوں کو روکتا ہے اور جو اس کی بات مان لے وہ کبھی بھی وہاں سے آگے نہیں نکل پاتا۔ اس کی یہ بات سن کر میری انگلیوں سے کپ لرز گیا، لیکن میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ پھر اس آدمی نے خود ہی مجھ سے بات جاری رکھی۔ اس نے کہا، کہتے ہیں کہ وہ خود بھی ٹرک ڈرائیور ہے۔ برسوں پہلے پرانے پل کے پاس سو گیا تھا ٹرک چلاتے چلاتے، اور اس کا ٹرک کھائی میں گر گیا تھا اور وہ وہیں پر جاں بحق ہو گیا۔ دوستو، اس چائے خانے والی کی یہ بات سن کر میرے ذہن میں اب سب جڑتا چلا گیا تھا، وہ آواز، وہ وارننگ، وہ پل، وہ سب کچھ۔ پھر میں نے دھیمی آواز میں اس شخص سے پوچھا، اور جو نہیں رکتا تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ سیدھا میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، جو نہیں رکتا وہی وہاں سے نکل پاتا ہے، اور جو رک گیا تو وہ کبھی بھی وہاں سے آگے نہیں آ پاتا۔ پھر میں نے اپنی چائے ختم کی، پیسے دیے اور واپس اپنے ٹرک میں آ بیٹھا۔ ٹرک میں بیٹھ کر میں نے ٹرک کا انجن سٹارٹ کیا۔ جیسے ہی میں نے آگے بڑھنا چاہا تو ایک لمحے کے لیے مجھے کیبن کے شیشے میں اپنا عکس نہیں بلکہ ایک اور چہرہ نظر آیا، جو بالکل تھکا ہوا تھا، شناسا، مطمئن، اور پھر ایک دم سے وہ غائب ہو گیا۔ پھر میں وہاں سے آگے چل پڑا، اور وہاں سے آگے گلگت تک کا میرا پورا سفر بالکل عام سفروں کی طرح چلتا رہا۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی سایہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ دوستو، اس کے بعد آج تقریباً 1 سال گزر چکا ہے، اور میں اب بھی اس روڈ پر جاتا ہوں، مگر ایک اصول میں کبھی نہیں توڑتا کہ رات میں چلاس کے بعد میں کسی کی آواز پر اپنا ٹرک نہیں روکتا۔ اور میں نے اپنے ساتھ ابھی ایک کیلنڈر بھی رکھ دیا تاکہ راستے میں کوئی مسئلہ پریشانی نہ ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کچھ مسافر ایسے ہوتے ہیں جو منزل نہیں بس ساتھی ڈھونڈتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ہارر سٹوری۔ آپ کو ہماری آج کی سٹوری کیسے لگی کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی آنے والی ہارر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔